تاریخ کا جب آپ مطالعہ کریں گے، یہ واقعہ سنانے کا اصل مقصد بسم اللہ کی عظمت کیا ہے، بسم اللہ کی طاقت کیا ہے، یہ بتانا ہے۔ ذرا غور سے سنیں۔ تاریخ کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو ایک لڑکی کا نام ہے زینب۔ کیا نام ہے؟ زینب۔ زینب بسم اللہ کی بہت بڑی عادی تھی۔ زینب ایک ایسی لڑکی ہے جو کوئی بھی کام کرتی تھی تو بسم اللہ پڑھتی تھی۔ کوئی بھی کام کرتی تھی تو کیا کرتی تھی؟ بسم اللہ پڑھ کے کرتی تھی۔ اتنی بڑی قاریہ تھی بسم اللہ کی، اس کے گھر کے بغل میں ایک غیر مسلم کا گھر تھا۔ غیر مسلم کا گھر، غیر مسلم کی بیٹی زینب کے پاس آنا جانا کرتی تھی سہیلی کے طور پر۔ غیر مسلم کی بیٹی زینب کے پاس روزانہ آتی تھی۔ ایک دن وہ غیر مسلم کی بیٹی کہتی ہے، بہن زینب، میں تم کو بڑی دنوں سے دیکھتی ہوں کہ تو جب بھی کوئی کام کرتی ہے تو تو کچھ پڑھ کے کرتی ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ تو جب کوئی کام کرنے لگتی ہے تو تیرے دونوں ہونٹ ہلتے ہیں۔ میری بہن زینب، آخر تو پڑھتی کیا ہے، کیا کرتی ہے، اور اس کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ زینب بڑے پیار سے سمجھاتی ہے، میری بہن، میں کوئی بھی کام کرتی ہوں تو بسم اللہ پڑھ کر کرتی ہوں۔ وہ لڑکی غیر مسلم کی بیٹی پوچھتی ہے کہ زینب، اس کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو وہ زینب لڑکی بولتی ہے کہ اس کے پڑھنے سے کوئی کام ادھورا نہیں رہتا ہے بلکہ مکمل ہو جاتا ہے۔ وہ غیر مسلم کی بیٹی اللہ اللہ کہنے لگتی ہے، جب ایسی بات ہے زینب تو مجھے بھی اس کلمہ کا عادی بنا دو۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی اس کلمہ کو پڑھوں، میں بھی چاہتی ہوں کہ مجھے بھی یہ کلمہ یاد ہو جائے، اور میں جب بھی کوئی کام کروں گی تو میں بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھوں گی۔ وہ لڑکی غیر مسلم کی بیٹی ہے، اللہ اللہ بسم اللہ یاد کر لیتی ہے، اپنے گھر جاتی ہے۔ اب اپنے گھر جانے کے بعد جب بھی کوئی کام کر رہی ہے بسم اللہ پڑھ کے کر رہی ہے، جب بھی کوئی کام کر رہی ہے، وہ غیر مسلم کی بیٹی ہے، بسم اللہ پڑھ کے کر رہی ہے۔ آخر کار کچھ دن کے بعد جو ہے اس کے ماں کا کان کھڑا ہوا کہ آخر میری بیٹی کیا پڑھ رہی ہے، میری بیٹی کیا کر رہی ہے۔ ایک روز اس کی ماں نے توجہ سے سنا تو دیکھا کہ ارے یہ تو مسلمانوں والا کلمہ پڑھتی ہے، یہ تو مسلموں کا کلمہ پڑھتی ہے، یہ تو ایسا کلمہ پڑھتی ہے کہ علاقے میں ہمارا ناک کٹ جائے گا، ہم منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں گے، یہ تو مسلمانوں کا کلمہ پڑھتی ہے۔ اس کی ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے، میری پیاری بیٹی، یہ جو تم کلمہ پڑھتی ہو یہ مسلمانوں کا کلمہ ہے، اس کلمہ کو پڑھنا بند کر دو، اس کلمہ کو پڑھنا چھوڑ دو، اس لیے کہ تم کو پتا ہے بیٹی پرائے گھر کی ہوتی ہے، کل کو تم دوسرے کے گھر جاؤ گی، جب وہاں یہی کلمہ پڑھو گی تو پھر وہاں کا ماحول کیا ہوگا، اس لیے بیٹی میں تجھے پیار سے سمجھاتی ہوں، تو اس کلمہ کو پڑھنا چھوڑ دے۔ وہ غیر مسلم کی بیٹی ہے، اللہ اللہ ماں جتنا سمجھا رہی ہے اس بیٹی کے دل میں بسم اللہ کی عظمت بڑھ رہی ہے، اس بیٹی کے دل میں بسم اللہ کی الفت رچ رہی ہے۔ وہ بیٹی بسم اللہ نہیں پڑھنا ترک کرتی ہے، پھر بھی وہ بیٹی غیر مسلم کی جب بھی کوئی کام کرتی ہے بسم اللہ پڑھ کے کرتی ہے۔ ایک روز اس کی ماں نے اپنے شوہر سے کہا، اے میرے شوہر، آپ کو کچھ پتا بھی ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ آپ کی بیٹی مسلمانوں والا کلمہ پڑھتی ہے، مسلموں والا کلمہ پڑھتی ہے، اگر آپ نے اپنی بیٹی کو اس کلمے سے پیچھا نہ چھوڑایا تو کل بیٹی دوسرے کے گھر جائے گی، کل بیٹی پرائے کے گھر جائے گی، اگر وہاں جا کر بھی یہ بیٹی یہی کلمہ پڑھے گی تو پھر ہمارا وہاں کیا حال ہوگا، اس لیے کچھ کیا جائے۔ آخر ایک روز باپ جو ہے اس کے قریب جاتا ہے، بڑے پیار سے سمجھایا ہے، اے میری پیاری بیٹی، میں مانتا ہوں تو مسلمانوں کے گھر جاتی ہے، میں مانتا ہوں تو زینب کے پاس جاتی
ہے اے میری بیٹی یہ جو تم مسلمانوں کا کلمہ پڑھتی ہے, یہ جو تم مسلمانوں والا بسم اللہ پڑھتی ہے, اس بسم اللہ کو تم پڑھنا بند کر دو, اس بسم اللہ کو پڑھنا چھوڑ دو. اے بیٹی اس بسم اللہ کو ترک کر دو. اللہ اللہ اس غیر مسلم بیٹی کو جتنا سمجھایا جاتا ہے بسم اللہ کی طاقت اس غیر مسلم بیٹی کے دل میں اتنا ہی بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک روز اس کے میاں بیوی نے, اس کے ماں باپ نے آپس میں مشورہ کیا کہ آخر اس بسم اللہ پڑھنے والی سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے. باپ ایک روز کہتا ہے ایسا کیا جائے کہ اس کی شادی کر دیتے ہیں, جب شادی ہو جائے گی یہاں کا ماحول مسلمانوں کا ماحول ہے, یہ ہماری بیٹی مسلموں کے گھر جاتی ہے اس لیے اس گھر میں جانے کے بعد اس کا اثر اس پر ظاہر ہو رہا ہے. جب اس کی شادی ہو جائے گی, جب وہاں کا ماحول مسلمانوں کا ماحول نہ ہوگا, جب وہاں کا معاشرہ الگ ہوگا تو وہاں بسم اللہ نہیں پڑھے گی, وہاں بسم اللہ پڑھنا بند کر دے گی. اللہ اللہ اس کی شادی ہو جاتی ہے. المختصر یہ کہ وہ لڑکی جو غیر مسلم کی لڑکی ہے وہ شادی کے لیے ڈولی جب رخصتی ہونے لگتی ہے ڈولی میں بیٹھنے کے لیے پہلا قدم رکھتی ہے اور پڑھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قدم رکھنے کے بعد بیٹھتی ہے, اپنے سسرال اترتی ہے, سسرال اترنے کے لیے اس ڈولی سے پہلا قدم اتارتی ہے, پڑھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ دن تک جو ہے ماحول بڑا اچھا چلتا رہا, بڑا اچھا خوشگوار ماحول رہا. آخر ایک روز جو ہے اس لڑکی کی ساس نے بھی سن لیا کہ میری بہو جو ہے مسلمانوں کا کلمہ پڑھتی ہے, مسلمانوں والا بسم اللہ پڑھتی ہے. اگر یہ بات پڑوسیوں میں پھیل گئی, اگر یہ بات معاشرے میں پھیل گیا تو ہم منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں گے کہ فلاں پنڈت کی بہو مسلمانوں کا کلمہ پڑھتی ہے, فلاں پنڈت کی بہو مسلمانوں والا بسم اللہ پڑھتی ہے, اس لیے اس کا پیچھا چھڑایا جائے. ساس ایک روز جاتی ہے اور کہتی ہے اے میری بیٹی, اے میری بیٹی میں مانتا ہوں, میں جانتا ہوں تم ایک ایسے گھرانے سے آئی ہو جہاں پر تمہارا پڑوسی مسلمان تھا, تم پر مسلمانوں کا اثر لگ رہا ہے, اس لیے تم نے بسم اللہ کو سیکھ لیا ہے, تم نے مسلمانوں کے کلمہ کو سیکھ لیا ہے. اے میری بیٹی یہاں پر مسلمان نہیں ہے اس لیے تم اس کلمہ کو چھوڑ دو, اس کلمہ کو مت پڑھو, بسم اللہ کو مت پڑھو. آخر ساس بھی تنگ آ جاتی ہے, لیکن واہ بسم اللہ کی عظمت, واہ بسم اللہ کی طاقت. وہ بچی کو جتنا سمجھایا جاتا ہے اس کے دل میں بسم اللہ کی عظمت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے. آخر ایک روز اس کی ساس نے اپنے شوہر یعنی اس کے سسر سے کہا کہ میاں آپ کو پتا ہے آپ نے کو تو کہا تھا بہو نہیں بلکہ حور لایا ہوں, بہو نہیں بلکہ گلاب کا پھول لایا ہوں, جنت کی حور لایا ہوں. تم نے تو کہا تھا کہ بہو ہزاروں میں ایک ہے, لاکھوں میں ایک ہے, تم کو پتا ہے تمہاری بہو کیا گل کھلا رہی ہے. کہا کیا, ہم کو تو پتا نہیں ہے. کہا کہ تمہاری بہو مسلمانوں کا کلمہ پڑھتی ہے, تمہاری بہو مسلمانوں والا بسم اللہ پڑھتی ہے. یہ بات اگر علاقے میں پھیل گیا تو ہم ناک دکھانے کے لائق نہ رہیں گے, ہم منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں گے. اس لیے اس بسم اللہ پڑھنے والی سے پیچھا چھڑایا جائے. آخر کار وہ سسر اپنی بہو کے پاس جاتا ہے, بڑے پیار سے بہو کو سمجھایا ہے کہ اے میری بہو تم بسم اللہ پڑھنا ترک کر دو, تم بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دو, یہ مسلمانوں کا کلمہ ہے, یہ مسلمانوں کا بسم اللہ ہے, تم اس کو ترک کر دو, تم اس کو چھوڑ دو. آخر سسر نے بھی سمجھایا ہے, لیکن وہ بیٹی, وہ غیر مسلم کی بیٹی پھر بھی بسم اللہ کو نہیں چھوڑ رہی ہے, پھر بھی جب بھی کوئی کام کرتی ہے بسم اللہ پڑھ کے کرتی ہے. آخر ایک روز وہ سسر اپنے بیٹے کو بلاتا ہے اور بیٹے کو کہتا ہے اے میرے بیٹا, اے میرے بیٹا تمہاری بیوی جو ہے مسلمانوں کا کلمہ پڑھتی ہے, مسلمانوں والا بسم اللہ پڑھتی ہے, تم اپنی بیوی کو ذرا سمجھاؤ, ذرا بتاؤ کہ یہ پنڈت کا گھر ہے, یہ پنڈت کا گھر ہے, اس گھر میں مسلمان کا کلمہ نہیں چلے گا, بسم اللہ نہیں چلے گا. وہ بیٹا اپنے باپ سے عزم کرتا ہے اے میرے بابا جان آپ پریشان نہ ہو, آپ گھبرائے نہیں, میں اپنی بیوی کو بسم اللہ پڑھنے سے پیچھا چھوڑا دوں گا, بسم اللہ پڑھنے سے روک دوں گا. وہ نوجوان اپنی بیوی کے پاس گیا ہے, اپنی بیوی کو بڑے پیار سے سمجھایا ہے اے میری بیوی میں جانتا ہوں, میں مانتا ہوں تم مسلمان کے گھرانے کے بغل سے
آئی ہو وہاں تمہارا پڑوسی مسلمان تھا، اس لیے اس کا اثر تم پر واضح ہو رہا ہے۔ تم جو یہ بسم اللہ پڑھتی ہو، اس بسم اللہ کو چھوڑ دو۔ میری عزت کی قسم، میری لاج بچانے کے لیے تم مسلمانوں کا کلمہ نہ پڑھو۔ آخر کار اللہ اللہ اس بیٹی کو اس کے شوہر نے بھی سمجھایا ہے، لیکن وہ بیٹی کے زبان سے بسم اللہ مٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ بسم اللہ کی عظمت یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنا بند نہیں کرتی ہے۔ آخر ایک روز وہ شوہر طنز میں آ کر کے، غصے میں آ کر کے اپنی بیوی سے کہتا ہے، اے میری بیوی، اگر تم نے بسم اللہ کو بند نہ کیا، اگر تم نے بسم اللہ پڑھنا نہ چھوڑا تو میں تم کو ماروں گا، میں تم کو پیٹوں گا۔ اور شوہر طنز میں آ کر کے اللہ اللہ اتنا مارا ہے، اتنا مارا ہے، اتنا پیٹا ہے کہ بدن خون سے لہو لہان ہو گیا ہے۔ آخر کار وہ شوہر ایک ڈنڈا ایسا مارتا ہے کہ سر پھٹ جاتا ہے، سر سے خون کا فوارہ جاری ہوتا ہے۔ اس لڑکی کو پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے۔ وہ لڑکی سامنے پانی کا کٹورا لیتی ہے اور پانی منہ کے قریب کرتی ہے اور مسکرا کر کے اپنے شوہر کو دیکھتی ہے اور زیر لب بولتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پانی کا کٹورا پینا شروع کرتا ہے۔ وہ شوہر اپنے ہاتھ سے ڈنڈے کو پٹکتا ہے اور اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، اے میرے بابا جان، اے میرے بابا جان، اب مجھ سے زیادہ ظلم نہ ہوگا، میں نے اتنا مارا ہے، اتنا مارا ہے کہ خون لہو لہان ہو گیا ہے، میں نے اتنا پیٹا ہے کہ سر پھٹ گیا ہے، لیکن بسم اللہ کو پڑھنا نہیں چھوڑ رہی ہے، بسم اللہ کو ترک نہیں کر رہی ہے۔ اے میرے بابا جان، اب مجھ سے زیادہ ظلم نہ کیا جائے گا۔ آخر کار گھر کے سارے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، گھر کے سارے لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، اس بسم اللہ پڑھنے والی لڑکی سے، اس مسلمانوں کے کلمہ پڑھنے والی لڑکی سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے۔ ایک روز اس لڑکی کے ساس اور سسر مشورہ کرتے ہیں کہ ایسا کیا جائے کہ جلا کر مار دیا جائے تو بسم اللہ پڑھنے والی سے پیچھا چھوٹ جائے گا۔ وہ سسر بولتا ہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اگر جلا کر مارتا ہوں تو دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، رپورٹ میں آئے گی کہ بہو کو جلا کر مارا گیا ہے، ہم لوگ جیل جا سکتے ہیں۔ اس کی ساس بولتی ہے ایسا کیا جائے، زہر دے کر مار دیا جائے۔ اس کا سسر بولتا ہے نہیں نہیں نہیں، دنیا اور ڈاکٹری رپورٹ ترقی کر چکا ہے، اس کو اگر زہر دے کر مارو گے تو ڈاکٹری رپورٹ میں آئے گا بہو کو زہر دے کر مارا گیا ہے، ہم اس سے بھی جیل جا سکتے ہیں۔ آخر کچھ دن کے بعد وہ سسر بولتا ہے کہ ایسا کیا جائے، ایسا کیا جائے کہ وہ جو گھر میں اچار کی ہانڈی ہے، اب میری آخری بات غور سے سننا مسلمانوں، اب میں آخری بات پہ آتا ہوں، ذرا توجہ سے سننا۔ آخر کار جب وہ لوگ مشورہ کرتے ہیں ایک روز کہ اے میری بیوی، وہ جو گھر میں یعنی وہ ساس سسر باہم مشورہ کر رہے ہیں کہ گھر میں جو آچار کی ہانڈی ہے نا، اس آچار کی ہانڈی سے سارے آچار کو نکال لو، آچار دانی کو خالی کر دو، اور میں سپیرا کے پاس جاتا ہوں، میں سپیرا سے ملاقات کرتا ہوں اور سپیرے کو کہوں گا کہ او سپیرا تیرے پاس ایک سے بڑھ کر ایک سانپ ہے، ایک سے زہریلا سانپ ہے، تو جتنی رقم مانگے گا، تو جتنی پیسے مانگے گا، بس ایک رات کے لیے، ایک دن کے لیے میرے گھر کے اندر سانپ کو ڈال دے، تیرے پاس سب سے زیادہ زہریلا سانپ ہے، اس سانپ کو ڈال دے، اور جب میں کھانے پر بیٹھوں گا بہو کو کہوں گا کہ بہو گھر سے آچار مجھے لا کر کے دو، جب بہو جائے گی آچار نکالنے، اس ہانڈی کے اندر سانپ ہوگا، سانپ بہو کو ڈس لے گا اور اس سے بہو کی موت ہو جائے گی، اور اس سے بسم اللہ پڑھنے والی سے ہمیشہ ہمیش کے لیے پیچھے چھوٹ جائے گا۔ آخر کار ایسا ہی کرتا ہے، وہ سسر سپیرا کے پاس جاتا ہے، سپیرا سے کہتا ہے او سپیرا تیرے پاس سب سے زیادہ زہریلا جو سانپ ہے، ایک رات کے لیے، ایک دن کے لیے ہمارے گھر میں ڈال دو، اس کے بدلے تو جتنے پیسے مانگے
گا میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں اتنی رقم دینے کے لیے تیار ہوں، بس ایک رات کے لیے سانپ کو ڈال دے۔ وہ سپیرا اس کے گھر میں سانپ کو ڈال دیتا ہے، سسر کھانے پر بیٹھتا ہے، بہو کھانا لا کر کے دیتی ہے، بہو جب جانے لگتی ہے تو سسر بولتا ہے کہ بہو وہ جو فلاں گھر میں آچار کی ہانڈی ہے اس ہانڈی سے ایک آچار میرے لیے نکال کر کے لاؤ۔ جب وہ بہو آچار نکالنے کے لیے گھر میں جاتی ہے، بہو آچار کو نکالتی ہے اور سامنے تھال کے اندر رکھ دیتی ہے۔ اللہ اللہ اتنا رکھنا تھا کہ وہ سسر کبھی سامنے برتن کو دیکھتا ہے، کبھی سامنے بہو کو دیکھتا ہے۔ وہ سسر دوڑتا ہوا سپیرا کے پاس جاتا ہے، او سپیرا، او سپیرا، تو نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا، تو نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو نے میرے ساتھ چھل کپٹ کیا ہے، بتا تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو نے جتنی رقم مانگا تھا میں نے تو اتنا دیا تھا، تو نے اس برتن میں سانپ کو رکھا نہیں بلکہ سانپ کو اپنے آستین میں چھپا کر کے لے آیا تھا، بتا تو نے میرے ساتھ اتنا ظلم کیوں کیا؟ تو نے جتنے پیسے کا مطالبہ کیا تھا میں نے اتنے پیسے دیے تھے، تو نے اس ہانڈی میں سانپ رکھا کیوں نہیں؟ میری بہو تو اب بھی زندہ ہے، میری بہو کو سانپ نے کاٹا نہیں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ سپیرا دوڑتا ہوا اس آدمی کے گھر پر پہنچتا ہے، اور گھر پر پہنچنے کے بعد وہ سپیرا اپنے منتر کو پڑھنا شروع کرتا ہے، اپنے جھولے سے بیم کو نکالتا ہے اور بیم بجانا شروع کرتا ہے۔ جیسے ہی بیم بجانا شروع کرتا ہے گویا سانپ اس ہانڈی سے اپنے سر کو نکالتا ہے، گویا سانپ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، او سپیرا، او سپیرا، تو نے جب سے مجھے اس ہانڈی کے اندر ڈالا تھا میں اسی کے اندر موجود ہوں، تو نے جب سے مجھے اس گھر میں ڈالا تھا میں کہیں نکل کے نہ گئی، میں اسی کے اندر موجود ہوں۔ اتنا دیکھنا تھا کہ وہ سسر بول اٹھتا ہے، بہو بہو آخر بتا تو کون سا ایسا کام کر کے جو ہے اس ہانڈی کے اندر ہاتھ کو ڈالی تھی، تو نے کون سا ایسا جملہ پڑھ کر جو ہے اس ہانڈی سے آچار کو نکالا تھا؟ کیا تجھے سانپ نے کاٹا نہیں؟ کیا تجھے سانپ نے ڈسا نہیں؟ وہ بہو کہتی ہے، سسر جی آپ نے جس بسم اللہ پڑھنے والی سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہ سب ساری تدبیریں اختیار کی تھی، اسی بسم اللہ کی طاقت نے ہم کو سانپ کے زہر سے بچا لیا، اسی بسم اللہ کی عظمت نے ہم کو سانپ کے کاٹنے سے بچا لیا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ سسر بول اٹھتا ہے، میاں آج کے بعد تم ہی بسم اللہ نہیں پڑھو گے بلکہ ہم بھی بسم اللہ پڑھیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ ساس بول اٹھتی ہے، میاں آج کے بعد اس گھر میں صرف تم اکیلے بسم اللہ نہیں پڑھو گے بلکہ ہم بھی بسم اللہ پڑھیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ گھر کے لوگ سارے لوگ بول اٹھا کہ آج کے بعد ہم بھی بسم اللہ پڑھیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ سپیرا اپنے جادوگری کو توڑتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اور سپیرا بھی بول اٹھتا ہے کہ میاں آج کے بعد صرف تم گھر کے لوگ ہی نہیں بلکہ ہم بھی بسم اللہ پڑھیں گے۔ اے مسلمان بتا مسلمان تو بتا، ایک بسم اللہ کی اتنی عظمت ہے، ایک بسم اللہ کی اتنی برکت ہے کہ بسم اللہ پڑھنے والا سانپ کے کاٹنے سے بچ سکتا ہے، بسم اللہ پڑھنے والا سانپ کے زہر سے بچ سکتا ہے، بسم اللہ پڑھنے والا سانپ کے کاٹنے سے بچ سکتا ہے۔ تو مسلمان میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے اللہ رب العزت نے تو ہمارے اوپر اپنے حبیب کے ذریعے سارا کا سارا قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ اگر ایک مسلمان صدق دل سے قرآن کو پڑھنے لگ جائے، اگر ایک مسلمان سچے دل سے قرآن کی باتوں پر عمل کرنے والا ہو جائے تو کیا وہ مسلمان کبھی دنیا میں رسوا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ مسلمان کبھی دنیا میں پریشان ہو سکتا ہے؟ کیا وہ مسلمان کبھی دنیا میں ذلیل و خوار ہو سکتا ہے؟ شاعر نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن۔ یہ بسم اللہ کی عظمت۔ بہو چاہیے انٹر پاس، بہو چاہیے انٹر پاس، لیکن بسم اللہ بھی نہیں ہے، بسم اللہ بھی نہیں ہے تو بسم اللہ کے فائدے کو کیا جانے، بسم اللہ کی عظمت کو کیا جانے۔ بہتوں تو ایسے ہیں کہ کہتا ہے قرآن شریف کو رکھ دو رکھ دو، جب ناتی نتنی ہو، جب بیٹے بیٹیاں آئے
تو وہی پڑھے گا۔ آپ کے امام صاحب امام و خطیب قاری اسلم صاحب اور یہ شاعر اسلام وسیم جمالی صاحب صبح بچوں سے پوچھتے ہیں ارے کیا بات ہے جی، اتنے دھول مٹی کیوں پڑے ہوئے ہیں، اتنا دھول کیوں ہے؟ تو وہ بچہ بولتا ہے امام صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ ہماری امی کو ہمارے ابا نے جہیز میں دیا تھا، یہ پہلی بار آپ کے پاس کھلا ہے۔ بات تو بالکل کیا کہتا ہے؟ یہ ہماری امی کو ہمارے نانا نے جہیز میں دیا تھا، یہ پہلی بار آپ کے پاس کھلا ہے، تو دھول مٹی نہ رہے تو کیا رہے؟ مسلمانوں، قرآن پاک رکھنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے طے کیجئے اس شادی کے اس پروگرام سے، بس بات کو ختم کر رہا ہوں کہ انٹر کے چکر میں نہ پڑے، بی اے کے چکر میں نہ پڑے، بلکہ بہو ایسی چاہیے جو نماز کی پابند ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو، اور روزانے کا معمول بنے کہ قرآن کو پڑھے۔ اگر یہ پیغام پر ہم عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی اور آخرت سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو رحیم رحمان ہے، میرے مولا ہم لوگ گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیئہ کار ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ یہ جو پروگرام ہو رہا ہے عشاء کی نماز سے بعد سے لے کر اب تک، یا اللہ اس کے ہونے میں، اس کے سننے سنانے میں جتنی باتیں کہی گئی ہے، اے اللہ جو کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہو اور یقیناً ہوئی ہوگی، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما۔ اے اللہ معاف فرما کر اسے قبول فرما، اور قبول فرما کر یا اللہ سب سے پہلے اس پروگرام کا ثواب آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کو پہنچا، اس کے بعد صحابہ تابعین طب تابعین کو پہنچا، اور یا اللہ اس پروگرام کا ثواب خصوصاً اور خاص طور پر عبد القیوم صاحب کے لڑکے کی کل بابو نسیم صاحب کا کل نکاح ہونا ہے، کل ہو چکا ہے، ان کی شادی ہوئی ہے۔ یا اللہ اس پروگرام کے نسبت سے، اس پروگرام کے تعلق سے ان دونوں میاں بیوی کے درمیان بے پناہ محبت عطا فرما۔ یا اللہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان چین اور سکون کی زندگی نصیب عطا فرما۔ یا اللہ اس پروگرام کے ذریعے اور اس کی نسبت سے یا اللہ اس کے گھر کے ماحول کو دیندارانہ ماحول بنا۔ یا اللہ جو لڑکی اس گھر کی بہو کے شکل میں آئی ہے، یا اللہ اسے قرآن پڑھنے والی بنا، یا اللہ اسے نماز پڑھنے والی بنا، یا اللہ اسے ساس سسر کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسے اپنے شوہر کے فرما بردار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسے اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس گھر کے لوگ، یا اللہ اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے اب تک جتنے بھی اس گھر کے اس علاقے محلے سے جتنے بھی مومنین مومنات گزر چکے، یا اللہ اس پروگرام کے تعلق سے ان تمام لوگوں کو قبر میں کروٹ سکون نصیب عطا فرما۔ یا اللہ چین نصیب عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو لوگ قرض دار ہیں اسے غیب کے خزانے سے عطا فرما۔ یا اللہ عبد القیوم صاحب، یا اللہ ان کی زندگی میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ چین کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ اس گھر کے اندر یا اللہ بے پناہ رحمت کا نزول فرما۔ یا اللہ اس گھر کے اندر بے پناہ رحمت کا نزول فرما۔ یا اللہ اس گھر کے تمام لوگوں کو سچا پکا نمازی بنا۔ یا اللہ اس گھر کے ماحول کو دیندارانہ ماحول نصیب عطا فرما۔ یا اللہ اس مجلس میں جتنے بھی لوگ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ دلوں کا بنانے والا تو، دلوں کا حال جاننے والا تو، یا اللہ ان سب لوگوں کے دلوں کی جو جائز تمنا ہے یا اللہ انہیں پوری فرما۔ یا اللہ ہماری دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔